السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. और वज़न उस दिन बरहक है, ज़रूर होकर रहेगा। तो जिस शख्स के
موازین بھاری ہو گئے، وہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس کے موازین ہلکے ہو گئے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا، اس وجہ سے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہمیں جن عقائد کا پتہ چلتا ہے اور جن حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے اور جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک حقیقت قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ہماری ظاہری یا پوشیدہ، اللہ تعالیٰ سب سے آگاہ اور واقف ہے۔ ان سب اعمال کا اندراج اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق انسان جو عمل زمین کے جس ٹکڑے پہ کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی انسان کے اس معاملے کا اللہ کے ہاں گواہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قرآن سے بڑی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خود انسان کا اپنا آپ، اپنا وجود، اپنی جلد، یہ بھی انسان کے برے اعمال پر اگر انسان اللہ کے ہاں جھوٹ بولے گا، اپنے اعمال کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ زبان بند کر دے گا، پھر انسان کے اعضاء بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیے ہیں۔ تو اعمال کا ریکارڈ بن رہا ہے، درج ہو رہے ہیں، اللہ خود بھی ہر عمل سے مکمل طور پر واقف ہے، آگاہ ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ ہمارے کسی عمل سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ کسی راز سے دنیا میں کبھی انسان کے پردہ نہ اٹھے، کسی کو اس راز سے آگاہی حاصل نہ ہو، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو یہ جتنے عمل ہیں، ہمارے کردار ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے احساسات ہیں، سب چیزیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ریکارڈ بن رہا ہے، کتابیں تیار ہو رہی ہیں، ہر روز ایک خالی صفحہ یوں سمجھ لے کے سامنے آتا ہے، اور ہمارے اعمال کے ساتھ اسے رات سونے تک بھر دیا جاتا ہے اور اسے الٹا دیا جاتا ہے، پھر اگلے دن ایک نیا صفحہ آتا ہے، اور وہ صفحے پہ صفحہ تیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ انسان کے سارے اعمال، یہ دفاتر جو فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اللہ کے ہاں اس دن کا وزن بالکل برحق ہے۔ اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں انصاف کے ترازوؤں کی بات کی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کھڑے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس ترازو اور میزان کی بات بتائی ہے، بہت بڑا ترازو ہے، اس کا ایک پلڑا وہ مشرق سے مغرب تک کا بڑا ہے، ایک پلڑا اتنا بڑا، اور اللہ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ وہ ترازو اللہ رب العزت کے ہاں لگایا جائے گا، انصاف کا ترازو، جس کے ایک پلڑے میں انسانوں کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے میں انسانوں کے گناہ رکھے جائیں گے۔ وہ ترازو کس لیے ہے؟ انصاف کے لیے، بندوں کے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے لیے، اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے قرآن مجید یا احادیث سے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے
اللہ تعالیٰ ان کے لیے ترازو نہیں لگائے گا. حساب کتاب کے بغیر انہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، بغیر حساب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی جو علامات یا خوبیاں بتائیں 2-3 مختلف جملوں میں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر وہ حد درجے کا توکل اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہوں گے. وہ اپنے علاج معالجے تک میں، حالانکہ علاج معالجہ کرنا، دوا لینا، دم کرنا، سینگی لگوانا، یہ ذرائع علاج معالجے کے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جائز ہے. لیکن وہ اللہ رب العزت پر اس حد تک توکل کرنے والے کہ علاج معالجے کے ظاہری ذرائع بھی ترک کر دیے، دوا نہیں لیتے، اللہ شفا دے گا. جس کے حکم سے بیماری آئی ہے وہی شفا دے گا. کام مشکل ہے، یعنی انسان بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، اور اس وجہ سے دوا نہ لے کہ جس کے حکم سے آئی ہے اس کا جب حکم ہوگا یہ بیماری خود بخود چلی جائے گی. تو جو توکل میں اس درجہ بلند ہو گئے، اللہ رب العزت انہیں بغیر حساب کے جنت نصیب فرما دے گا. بغیر حساب کے مطلب کیا ہے کہ ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، جو معاف کیا ہے. اسی طرح قرآن سے سورہ کہف کے آخر رکوع کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کئی لوگ بغیر حساب کے جہنم میں بھی جائیں گے. ان کا حساب نہیں ہوگا، حساب کیے بغیر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ترازو نہیں لگے گا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تفسیر میں حاشی میں یہ بات لکھی ہے کہ تولنے کے لیے دونوں پلڑوں میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. نیکیوں کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں، نیکی کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں، سب برائیاں ہی برائیاں ہوگی. تو تولنے کے معنی کیا ہے؟ بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن ان دونوں طبقوں کے علاوہ عام جو عقیدہ ہے، جو حقیقت ہے، قرآن نے ہم پر واضح کی کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن بالکل برحق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں اور کئی حدیثوں سے یہ عقیدہ ثابت کیا ہے. تمام صحابہ کرام کا، تمام محدثین کا، پوری امت کا، اہل سنت والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے. صحیح بخاری کی آخری حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بھاری ہوں گے، ان کا وزن ہوگا. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ دو جملوں کا وزن ہے اللہ کے ہاں، ترازو میں ان کا وزن ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے، بنی آدم کے اعمال کا وزن ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں انہیں میزان میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا. اب اس حقیقت پر ایمان اور اس عقیدے کو تسلیم کر لینے کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ اللہ نے بات فرمائی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے وہ موازین، وزن والی چیزیں، نیک اعمال جس کے بھاری ہو گئے، جس کے نیکیوں کا پلڑا، نیک اعمال جس کے وزن میں بڑھ گئے، وہ نیچے، نیکیوں والا پلڑا نیچے لگ گیا وزن کی وجہ سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن کی نیکیاں ان کی برائیوں کے، ان کے گناہوں کے مقابلے میں وزن میں زیادہ ہو گئی، جن کے نیک اعمال والے پلڑے وہ دفاتر بڑھ گئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کامیابی انہی کا مقدر ہے. اور یہ کون سے اعمال ہیں جن سے موازین وہ بھاری ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی. وہ فرائض کی پابندی کرنے والے تھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے. اس کے علاوہ جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ کرام کسی تاخیر کے بغیر، سستی کے بغیر فوراً اسے لیتے اور اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. صحابہ کرام کا
اور بعد کی امت کا آج ہمارے اس زمانے کا ہمارا فرق، یہ بنیادی فرق ہے. ہم لے لال سوچتے سوچتے ہفتے اور مہینے لگا دیتے ہیں، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے، اور اس فرمان کی روح سے اگر فوراً جان دینے کی ضرورت ہوتی تو کسی تأمل کے بغیر، کسی سوچ بچار کے بغیر فوراً اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے. ان کے لیے جان کی قربانی کا فیصلہ آسان تھا، اور آج ہمارے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قربانی کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے. اپنی خواہشات ترک نہیں کرتے، بچوں کی خواہشات ترک نہیں کرتے، بیوی کی خواہش اسے نیچے نہیں آنے دیتے. اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسے نظر انداز کر دیتے، اس پر عمل کرنے میں لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نیک اعمال کے رسیا خواہش مند، اور دیکھیے یہ منظر کیسا عجیب منظر ہے کہ مہاجرین مکہ سے لٹے پٹے ہوئے، مال، گھر بار، رشتہ دار، برادری، ہر چیز چھوڑ کے مدینے پہنچ گئے ہیں، اور مدینے والے ان کے استقبال کی وجہ سے اللہ کے انصار بن گئے، مدد کرنے والے. انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے دلوں میں جگہ دی، اپنے کاروباروں میں جگہ دی، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل میں ان اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے سے کوئی تنگی محسوس نہیں کی، بلکہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. اب یہ انصار مال خرچ کر کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، مہاجرین نے اسے محسوس کر لیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہ انصار بھائی، ان کے پاس مال ہے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ مال خرچ کر کر کے نیکیاں اور اجر بڑھا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ تمہارا نماز کے بعد یہ ورد اور وظیفہ کرنا، اس کا تو کوئی توڑ اور جوڑ ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اور شخص بھی یہ عمل کرنا شروع کر دے. جو یہ کرے گا وہی اس کے برابر پہنچ سکے گا، کوئی اور شخص اس وظیفے کے برابر اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا. تو طلب کیا ہے، لگن کیا ہے کہ وہ مال خرچ کر کر کے نیکیاں بڑھا رہے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ، اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. اور یقینی بات ہے یہ وظیفہ کہیں چھپ چھپا کے تو کرتے نہیں تھے، نماز کے بعد ہی ہوتا تھا. وہ نکلتے انصار کو بھی پتہ چل گیا، مال خرچ کرنے والے بھی شروع ہو گئے نماز کے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. وہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے اللہ کے نبی، یہ تو ہمارے انصار بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، وہ بھی وظیفہ شروع کر چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرماتا ہے. ادھر فکر ہے کہ نیکیاں بڑھیں، ترازو کا وزن بڑھے، اور ہم اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی مستحق قرار پا جائیں، اور اسی کے لیے محنت ہو رہی ہے، اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. نیت اور ارادہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب جائیں تو ہمارے ترازو نیکیوں اور پردے وہ بھاری ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ کے پاس پہنچ کے سوالات کرتے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی، یہ دنیا کی مصیبتیں اور فتنے اور آخرت کا عذاب، ان سب سے نجات کیسے ممکن ہے؟ کوئی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے مجھے آزادی مل جائے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اونچے مقامات پر ہوں گے. دنیا میں صورتحال یہ ہے، گھر میں جب کبھی اداسی ہوتی ہے، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کو چہرہ پر انوار دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اداسی ختم، دل ایک دم سے بڑا شاداب فرحاں ہو جاتا ہے، سارے دل کے رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں.
طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. تو جنت میں میں تصور کرتا ہوں کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے, بہت اونچے مقامات پر ہوں گے, ہم کہیں اور پڑے ہوں گے اس جنت میں جس میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. ہمارا دل کیسے بہلے گا, جی کیسے لگے گا وہاں. دیکھیے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کس کس رنگ میں اور کس کس طریقے سے سوچ رہے ہیں. تو بات کیا ہو رہی ہے, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کے موازین بھارے ہو گئے نیک اعمال کی وجہ سے, وزن بڑھ گیا, فاولئک هم المفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تدبیر بتائی کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور جانے کیا کیا غلطیاں اور گناہ ہم سے ہوتے ہیں. کئی گناہ ایسے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں, کئی گناہ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے ہم کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا پتہ ہے کہ ہے نافرمانی, غلط کام ہے, پھر بھی کوئی نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, بس وہ کرنا ہے تو کر گزرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت اور معافی کی امید رکھتے ہوئے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کیسی اللہ کی رحمت کی امید ہے؟ یعنی اللہ کے گناہ کرنے کے سلسلے میں انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے تھے, ڈرتے تھے, روتے رہتے تھے. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دوہرے داماد, اور یہ واحد صحابی ہیں جنہیں ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی تھی. 7 مرتبہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامادی پر اتنے خوش اور راضی تھے, آپ نے بتا دیا تھا کہ عثمان میں تجھ سے راضی ہوں. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں شہادت کی بشارت سنائی تھی کہ شہید ہو. اور شہید کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اسے اس سے پہلے جنت میں داخل کر دیتا ہے گناہوں سے معاف کر کے. لیکن پھر بھی جب قبر کا ذکر ہوتا, قبر کے پاس سے گزرتے, اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. اس کا سبب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی جو گھاٹیاں ہیں, آخرت کی طرف سفر کے جو مختلف اسٹیشن ہیں, ان میں سب سے پہلا اسٹیشن یہ ہے. جس کو یہاں سے گرین سگنل مل گیا آگے بھی وہ کامیاب ہے, اگر یہاں سگنل ریڈ کر دیا گیا تو آگے کامیابی اس کا مقدر نہیں بنے گی. مجھے نہیں پتا یہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. اس بات پہ روتے ہیں, رو رہے ہیں. یعنی وہ ساری بشارتیں ہونے کے باوجود اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, اور اس ڈر کے نتیجے میں نیک عمل زیادہ کرتے ہیں, گناہ چھوڑتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے زیادہ ہو گئے نا. یہود و نصارہ نے یہی بات کہی تھی, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں. ہم جو چاہیں عمل کریں, اللہ اپنے لاڈلوں کو سزا نہیں دے گا. شاید ہم بھی اللہ کے لاڈلے بن گئے, اللہ کے چہیتے ہو گئے. گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر صورتحال کیا ہے؟ بات ہم کیا کر رہے تھے, گناہ یہ ہوتے ہیں, انسان سے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے حوالے سے تدبیر کیا بتائی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب آپ نے انہیں یمن روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے معاذ, گناہ تو ہوتے ہی ہیں انسان سے, تم نے ہر دن نئی توبہ کرنی ہے. نئی توبہ, یہ توبہ کو تازہ رکھنا ہے, روزانہ اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے بھی ہیں کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها, جب تم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے, اس غلطی اور گناہ کے بعد نیکی کا کام کرو, نیک عمل کرو, وہ نیکی اس پہلے گناہ کو مٹا دے گی. کیونکہ
نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور گناہ بھی تولے جائیں گے. نیکیاں بھی ترازو میں رکھی جائیں گی, گناہ بھی ترازو میں رکھے جائیں گے. اگر انسان سے گناہ ہوا ہے تو کم از کم اس گناہ سے نیکی بڑھانے کے لیے ایک نیکی تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن اس کے معنی یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ گناہ سے توبہ بھی کرتا رہے. توبہ سے بھی گناہ مٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے بنا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ نصیحت کی ہے کہ گناہ پر ایک دفعہ توبہ کر کے انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اماں حوا سے ایک غلطی ہوئی, اللہ سے توبہ بھی کر لی, ربنا ظلمنا انفسنا کے ذریعے توبہ قبول بھی ہو گئی, لیکن پھر بھی عمر بھر اس غلطی کی وجہ سے پچھتاتے رہے, روتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی غلطی نہیں تھی, اس کے باوجود ایک دن میں 70 بار اور بسا اوقات ایک ہی مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. تو جب غلطی ہو, گناہ ہو, اور یقیناً روزانہ, پھر پتہ چلتا بھی ہے کئی دفعہ اور کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا. کئی دفعہ گناہ کرتے ہیں پھر بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم سے فلاں گناہ ہوا ہے, اور بعض گناہ پر اڑے بھی رہتے ہیں. ایسے سارے کے سارے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جامع دعا کیا کرتے تھے. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم اغفر لی ذنوبی جمیعا, یا اللہ میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے, ما قدمت وما اخرت, پہلے بھی اور پچھلے بھی, وما اسررت وما اعلنت, یا اللہ جو علانیہ کیے تھے وہ بھی اور جو چھپ کر کیے تھے وہ بھی, وما اسرفت, اور یا اللہ جو جو میں نے اپنی جان پہ زیادتی کر رکھی ہے سب معاف کر دے, وما انت اعلم به منی, اور یا اللہ وہ گناہ جو کر کے میں تو بھول ہی گیا ہوں تیرے علم میں موجود ہے, مجھے یاد نہیں ہے, تیرے پاس محفوظ ہیں, یا اللہ وہ بھی معاف کر دے. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت, یا اللہ تو ہی انسان کو اگر نیک اعمال قبول کر لے تو آگے بڑھانے والا ہے, اور اگر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس جائے, یا اللہ تو ہی انسانوں کو پیچھے دھکیلنے والا ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. آگے بھی یا اللہ تو ہے, پیچھے بھی تو ہے, ہمارا دیکھنے والا, ہمیں معلوم کرنے والا, ہمارے اعمال کی خبر رکھنے والا, یا اللہ آگے بھی تو ہے, پیچھے بھی تو ہے. تو آپ نے تدبیر کیا بتائی کہ جب غلطی ہو اس کے بعد نیکی بھی کرو, اس احساس سے کہ یہ جو برائی ہے, یہ گناہ ہے, یہ ترازو میں رکھا جانے والا ہے, اسے تولا جائے گا, اور اگر اس نے ایک گناہ نے میرا گناہوں والا پرڑا بھاری کر دیا اور ایک اس گناہ کی وجہ سے نیکیوں والا پرڑا ہلکا ہو گیا تو بنے گا کیا. اور اللہ نے بات بالکل واضح کر دی جب یہ فرمایا کہ جن کے نیکیوں والے پرڑے بھاری ہو گئے وہ تو فلاح پائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اور کامیابی کیا ہے اس دن کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. انسان کا جنت کے دروازے پر فرشتے استقبال کریں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا, ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کے نیک لوگوں کی, متقین کی, انہیں جنت کی لے جایا جائے گا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ, بڑے ان کے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا. اور جنت کے دروازے پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے. جس طرح خاص مہمان آتا ہے اس کے آنے پر دروازہ کھولا جاتا ہے, جب وہ پہنچے گے ان کی آمد پر ان کے لیے استقبال میں دروازہ کھولا جائے گا. یہ بڑے بڑے شہر میں آپ دیکھیں, ہوٹلوں میں آپ جائیں, جب اس ہوٹل کے آپ وہ مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو استقبالی دروازے پر انہوں نے ملازم کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں اور ہمارے گاہکوں کے لیے آپ دروازہ کھولیں, اور لوگ اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے. جب واپس آتے ہیں تب بھی ملازم دروازہ کھول کے وہ الوداع کرتا ہے. تو فرشتے ان لوگوں کا جنت کے دروازے پہ استقبال کریں گے, ان کی آمد پہ ان کے لیے دروازے کھولیں گے. یہ کامیابی ہے. اور فرمایا جن کی نیکیوں کے مقابلے میں جن کی برائیاں, برے اعمال جن کے زیادہ ہو گئے, اور یہاں الفاظ ہیں وہ لوگ اما ومن خفت موازینہ, جن کے موازین ہلکے ہو گئے, جن نیکیوں والے پلڑے ہلکے پڑ گئے, وزن کم ہوا ان میں,
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. اور گھاٹا کیا ہے؟ سورہ القاریہ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے موازین نیکیوں والے ہلکے ہو گئے ان کا ٹھکانہ تو گڑا ہوگا، گڑا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں پتہ ہے کہ وہ گڑا کس چیز کا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ کا گڑا ہوگا، اس میں آگ ہی آگ ہوگی، اس آگ والے گڑے میں ڈالا جائے گا. یہ ناکامی ہے اس دن کی. یعنی کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. اور ناکامی کیا ہے؟ انسان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کوئی انسان کو اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جس قدر سزا اللہ دے سکتا ہے اس دن دے گا بھی، اس طرح کی کوئی سزا نہیں دے سکتا. اور جتنی مضبوطی سے اللہ باندھے گا اس دن کوئی اس طرح سے باندھ نہیں سکتا. 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں انسانوں کو جکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ کس سبب سے ہوگا؟ انسانوں کے اعمال کے سبب سے. اعمال، عزیز بھائیو دیکھیے جو اعمال کر رہے ہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کے اعمال ہیں. وہ اللہ کی، جسے ہم اللہ کی بندگی سمجھتے ہیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات، اڑوس پڑوس کے ساتھ. اور اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو گاہکوں کے ساتھ اس کا رویہ اور معاملہ کرنا، وہ ان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ کر رہا ہے، بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی سودا کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ان کی آنکھوں میں وہ خاک دھول ڈال رہا ہے یا وہ انصاف اور حق کی بات کر رہا ہے. ہر عمل، ہماری سوچ اور فکر. آج ہم اپنے اعمال کے حوالے سے نہیں ڈرتے. جو اعمال اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے سودے اور باتیں اور معاملات کر لیتے ہیں، ہم اس پہ ڈرتے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے. مجھے یہ بات پہلے بھی شاید کبھی یہاں ذکر ہوئی ہو، بعض کاروباری حوالوں سے لوگوں کا جب کسی سے مال کا تقاضا ہوتا ہے کہ لاؤ بھی میرے پیسے واپس کرو، آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا دو، وہ بات بڑھتے بڑھتے آگے چلتے چلتے لمبی ہوتے سال گزر جاتے ہیں. وہ ایک آدمی لینے والا تنگ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی اگر یہاں نہیں دو گے تو آگے جا کے تم نے دینی ہے نا. پھر تنگ آنے والا یہ شخص کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے ڈٹائی کے ساتھ، اچھا ہے پھر ہوں اگے جا کے لمی ہوں تو پھر آج آئندہ میرے پاس ہی آنا. یعنی اس قدر اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوفی اور قیامت والے دن ترازو کے معاملے میں اس قدر نہ ڈر اور جرت. کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آئندہ میرے پاس یہاں تم نے نہیں آنا، اب قیامت کے دن ہی آنا، وہیں دوں گا تمہیں. کس قدر بے خوفی اور کس قدر جرت ہے بھائی. وہ یہاں کی، ہمارے ملکوں کی، لاہور کی، اسلام آباد کی کوئی عدالت نہیں ہے کہ جہاں مکا کر کے وہاں سے نکل جائیں گے. وہاں تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اگر کوئی شخص زمین بھر کے سونے کی لے آئے اور اتنا سونا اور بھی اس کے پاس ہو اور وہ سب لے آئے، یا اللہ یہ لے لے مجھ سے اور مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیات بالکل واضح ہیں، ما تقبل منہم، یہ اتنا بھرا ہوا سونا بھی لے آئیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. وہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی رشوت نہیں لگتی اور نہ کوئی اللہ رب العزت کو پیسے دے کے چھوٹ سکتا ہے. وہاں انسان کے نیک اعمال ہوں گے، اگر وہ ترازو میں وزنی زیادہ ہو گئے. بات میں یہی عرض کر رہا تھا، روزانہ جو ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور انسانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، رہن سہن ہے معاشرتی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، گاہک کا دکاندار کے ساتھ، دکاندار کا گاہک کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو خرید رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے معاملات ہیں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھیں جہاں جہاں جو چیزیں موجود ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے حوالے سے گھر کا منظر کیا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے، خود کیا کر رہے ہیں، بیویاں کیا کر رہی ہیں، کیا کروا رہے ہیں ان سے، اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا تعلق و سلوک کیا ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ، مجھے کسی نے بتایا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بات دیکھیں کس قدر انسانوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے. وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی نافرمان بیٹے سے ماں نے کہا تو بیٹے ماں کی نافرمان, باپ نے سمجھایا کہ باپ بیٹے تمہاری ماں ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, خدمت کیا کرو. کہتا ہے میری جنت نہیں گئی تو میری جہنم ہے. اس طرح کی باتیں. اور کوئی ماں کو کہتا ہے کہ نکل جاؤ گھر سے, ماں کو کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے. مجھے ایک صاحب نے روتے ہوئے مسجد میں بتایا کہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں نکل جا کرو تو ماں کو دھکے دینے والے, باپوں سے بدتمیزی کرنے والے, وراثتوں پہ وہ غصب کرنے والے ہیں کون؟ کوئی نمازی ہے, کوئی حاجی ہے, کوئی فلاں ہے اور کوئی فلاں ہے. لیکن یہاں دنیا کے اندر اپنے تعلقات, اپنی چرب لسانی اور اپنے لمبے ہاتھ, یہ سب چل جائے گا. اللہ رب العزت کے پاس پہنچیں گے, سارے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے. اس دن صورتحال کیا ہوگی؟ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے. تو سوچیں, میں اور آپ روزانہ, میں عرض کر رہا تھا, ایک صفحہ روزانہ خالی سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر لکھا جاتا ہے ہم کیا لکھ اور لکھوا رہے ہیں. ہمارے بول, ہمارا دیکھنا, ہمارا کھانا اور پینا, ہمارا خریدنا, ہمارا فروخت کرنا, ہمارا کاروبار کرنا اور معاملات انسانوں کے ساتھ, رب کے ساتھ, وہ روزانہ رات سونے تک درج کر دیے جاتے ہیں. تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ وہ نیکیوں والے پرڑے میں جائے گا یا برائی والے پرڑے میں جائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا حساب, اللہ بہت باریک بین ہے, باریکی سے حساب دینے والا ہے. لطیف الخبیر, مکمل طور پر آگاہ اور باریک باریک چیزوں کا حساب رکھنے والا ہے. کوئی چیز مس نہیں ہوگی, کہیں ضائع نہیں ہوگی, کوئی نظر انداز نہیں ہوگی. اللہ بھولتا نہیں ہے, فرشتے بھولتے نہیں ہیں, نگرانی کرنے والے لکھ رہے ہیں. تو جو کر رہے ہیں اس وقت وہ کدھر جا رہا ہے, وہ دائیں طرف والے کا ہے یا بائیں طرف والے کا ہے. جب یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے, اللہ رب العزت کے ہاں حساب کتاب کا خوف دل میں رکھیں گے, تو مجھے امید ہے کہ ہمارے معاملات کی اصلاح ہوگی. رب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو بندوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے. آج جتنا بگاڑ ہے, جتنا فساد ہے, تعلقات توڑے جا رہے ہیں, پیسہ لوٹا جا رہا ہے, ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, وجہ یہ ہے حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے, اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے, میں اور آپ غور کریں, شاید ہمارے اندر بھی یہ بات کرنے والے اور سننے والوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو نمازیں پڑھتے ہوں لیکن حساب کتاب کو فراموش کر جاتے ہوں. کتنی بے اعتدالیاں, کتنی غلطیاں اور کتنی کوتاہیاں ہم مسجد کے نمازیوں میں, ہم داڑھی والوں میں, شلواریں اونچی رکھنے والوں کے اندر بھی ایسی خرابی اور قباحتیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حساب کتاب پر ایمان اور یقین نہیں ہے. نمازیں پڑھتے ہیں, حرام کاروبار کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں, 2 نمبر طریقے سے کمائی کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ٹیکسوں میں جھوٹ بولتے ہیں, ٹیکس دینے میں کہتے ہیں جی گورنمنٹ کے جتنے معاملات ہیں نا اس میں جائز سب کچھ, بتی چوری کر لیں, بجلی چوری کر لیں, پانی چوری کر لیں, ٹیکس چوری کر لیں, فلاں چیز چوری کر لیں, یہ جائز ہے کیونکہ گورنمنٹ ظلم بلا کرتی ہے. یہ جتنی غلطیں انسان کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور شیطان نے ایسی باتیں سکھائی ہیں, جو آدمی کسی بھی طریقے سے حرام اپنی روزی بچاتا ہے جھوٹ بول کے, گاہک کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کسی عام شخص کے ساتھ, جھوٹ ہے اور اس سے انسان کی روزی حرام ہو جاتی. یہ حضرات ہمیں فکر کرنا ہے, ہم نمازیوں کو فکر کرنا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس کے نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہو گئے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, ہماری آیتوں کے ساتھ انصاف نے کیا, ظلم کیا ہے. اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام اور فرامین کو انسان اپنے دلوں میں جگہ دے, انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ اور اوڑھنا بچھونا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کے ساتھ جو انصاف ہے اور حق ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے, نا انصافی سے بچائے اور آخرت میں نیکیوں کے پرڑے اللہ ہمارے بھاری کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.